حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ذوق اور محبت سے بیک زباں بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ فخر السادات حضور قبلہ پیر سید امتیاز احمد شاہ صاحب قادری کلندری سٹیج تے جلوہ فرما رونق ادارہ حاضہ استاذ الحفاظ قاری قرآن برادر محترم قاری محمد اللہ دتا صاحب، فخر اہل سنت فخر النقباء برادر محترم جناب افتخار احمد رضوی صاحب، آج مورخہ 15 مارچ 2025 اس چمنستان نے بانی اس چمنستان نے رونق مخدوم العلماء والمشائخ مرحوم و مغفور الحاج محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ دے ختمے اصال ثواب تے حاجی فرید صاحب، بھائی شبیر حسین صاحب اور دیگر سوگواران طلباء کرام متوسلین و محبین نی محبت بری دعوت تے اپنی خدمت عالیہ وچ موجود ہاں۔ مینوں نہیں پتا حاجی صاحب نے نجی زندگی کی سی، میں انہاں نے جڑی پردیس تے بیرونی زندگی ہے اس تو کوئی ایڈا واقف کونا۔ 2013 میں سب تو پہلی باری میں اس سے جگہ تے بہ کے خطاب کیتا سی قبلہ حاجی صاحب نی دعوت تے، لیکن میں اے گل وثوق نال شرع و بست نال ہوش و حواس نال آکھ سکنا کہ حاجی صاحب نے جدوں ہی میرے نال کوئی گل کیتی، گفتگو کیتی، اس ادارے نے فلاح و بہبود نی گل کیتی، طلباء نی گل کیتی، علماء نی گل کیتی اور انہاں بچیاں نے بارے چ گل کیتی۔ یو کے تو پاکستان آنا انہاں بچیاں نے سراں تے دستار سجان واسطی، یہ کوئی آسان گل نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس زمانے نے اندر اتنے طلباء نے کفالت کرنی اور اتنا خوبصورت ادارہ اس علاقے نو بنا کے دینا، یہ حاجی صاحب نہ رہنی دنیا تک ایک کارنامہ یاد رکھیا جائے گا۔
میرے گرامی قدر احباب، سرکار فرمانے نے بندہ مر جائے نا تے 3 چیزاں جاری رہنیاں جنہاں نہ ثواب اس موئے کی لبنا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس نال لوگ نفع حاصل کرنے رمن، اس نے اندر ہنر بھی ہے، کاریگری بھی ہے، فن بھی ہے۔ کسے بندے کوئی ایسا فن کسے کی سکھائی سٹیا، کوئی ایسا ہنر سکھا دیتا جیڑا ہنر نال اس اپنے بچیاں نہ پیٹ پالیا، رام نہیں کھلایا بچیاں کی بلکہ لال نے لقمے انہوں نے پیٹ بچ پائے، اسے ہنر نہیں وجہ تو، اسے علم نہیں وجہ تو، اسے فن اور کاریگری نہیں وجہ تو، اور اس نے پھر اگے او فن جس کی سکھایا کڑی در کڑی سلسلہ سرکار فرمانے جب تک چلنا رہسی پہلے سکھان والے نو اجر ملنا رہسی۔ اے عام فن نہیں گل لے، کسے کی سلائی سکھا دیو، کڑائی سکھا دیو، کوئی اور کم سکھا دیو جس نال نفع ملنا رہے تے اس نہ ثواب اس فن سکھان والے نو ملے گا۔ آپ حضرات مینوں دیکھو، میں کوئی 2-4 گلاں تساں پائیاں نال ضروری کرنا چاہنا، کوئی تعمیری گفتگو کرنی ہے۔ میں آج حاجی صاحب نہ تانوں پیغام دینا ہے، حاجی صدیق صاحب نہ جس حد تک میں انہاں کی جاننا سا او میسج تساں پراواں کی کنوے کرنا ہے۔ عام فن اور ہنر اگر کسے نو سکھا دے ہو نا تے اس نہ ثواب سکھان والے نو ملدا ہے۔ ایمان نال مینوں سوچ کے دسی اس علم دا مقام کتنا اونچا ہوئے گا جڑا الحمد لے کے والناس تک خدا نے اپنے محبوب مصطفیٰ دے سینے تے اتارے۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن پڑھنے والا بھی خیر والا، پڑھانا والا بھی خیر والا، قرآن پاک پڑھنا لے بچیاں تے خرچ کرن والا بھی خیر والا، قرآن پاک نو محبت نال تکن والا بھی خیر والا، قرآن پاک نو چھون والا بھی خیر والا، قرآن پاک تے عمل کرن والا بھی خیر والا۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ دوسرا بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے مال خرچ کیتا خدا دی راہ دے اندر۔ تیسرا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچے چھوڑے، اولاد چھوڑی، ایسی چنگی اولاد، ایسی نیک اولاد جڑی اس نے مرن تو بعد اس وستی دعا کرنی رہی، ایصال ثواب نہیں۔ آج حاجی صدیق صاحب نے مقدر نے اندر یہ تینوں چیزاں اللہ نے عطا فرمائیاں، تینوں چیزاں۔ پہلی چیز انہوں نے اے بوٹا لایا ہے، اے چمنستان لایا ہے، اے کارخانہ لایا ہے قرآن پاک دے دین دا۔ اللہ اکبر، آج بچے تھے پڑھ رہے ہیں، جب تک کہ پڑھنے رہ سن اگر ایک بچہ بھی قیامت والے دن انہاں دے نام اعمال وچ آ گیا تو میرا خیال ہے اس تو بڑا انہاں دا اعزاز کوئی نہیں۔ اور اللہ نے پھر انہاں نو شان کے عطا فرمائیے، اے گوانڈ نے اندر بچے پہ پڑھنے، اے گوانڈ نے اندر انہاں نا مزار بن گیا ہے، انہاں نے قبر بن گئی ہے۔ بچے انہاں نے منہ چو لفظ نکلنے رہ سن تے انہاں نے روح ایک قرآن پاک نے الفاظ سننی رہسی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اے ہونا نے اللہ نے پھر رمضان نہ مہینہ عطا فرمایا، اے گل تکو بہت بڑی، روزیاں نہ مہینہ اللہ کریم نے حاجی صاحب نو عطا فرمایا۔ اج تینوں چیزاں انہاں نے مقدر نے اندر، انہاں خدا نے نہ تے مال بھی خرچ کیتا، انہاں انہاں بچیاں نو بھی پڑھان واسطے ادارے نہ انتظام کیتا، اور انہاں پھر نیک اولاد بھی چھوڑی۔ آج الحمدللہ انہاں نے بچے ملے مینوں، انہاں نے چہریاں تے ماشاءاللہ نور ہے، اور انہاں نے چہرے انہاں نے اکھاں نے اندر ایمان نہیں چمکے، اور اس گل نہ جذبہ ہے کہ اس ادارے نے انہاں لے کے چلنا ہے۔ یہ تینوں چیزاں آپ نو اللہ کریم نے عطا فرمائیاں۔ اگر ایک چھوٹا جہا بچہ بھی قیامت والے دن انہاں نے نامہ اعمال وچ آ گیا، میرا خیال ہے انہاں نے بخشش واسطے وہی بندہ کافی ہے، وہی بچہ کافی ہے۔ میں ایک بادشاہ نے بارج پڑھیا ہے کہ اس نے ایک دینی ادارہ بنوایا طلباء نو پڑھان واسطے، علماء نو سکھان واسطے، تے ایک بندے نے جا کے اس نے کان وچ گوشہ بایا، اس آکھیا مدرسہ بنا چھوڑیا ہی، اتھے تے کوئی ایک بھی خدا نہیں رضا واسطی نہیں پیا پڑھنا، سارے اپنے ذاتی مفاد واسطی پہ پڑھنے۔ اس آکھیا توبہ توبہ، میں تے اللہ نے نا تے اور خدا نہیں رضا واسطی یہ مدرسہ بنایا ہے۔ انہاں آکھیا اسی جڑا گل پہ کرنے آنا وہ چیک کر لے، اتھے کوئی بندہ بھی خدا مصطفیٰ نہیں رضا واسطی نہیں پیا پڑھنا۔ اس نے شاہی لباس اتاریا اور عام لباس پا کے کونڈ کٹ کے اور جناب نقاب لے کے پیس بدل کے تے مدرسے نے دروازے نے سامنے بہ گیا۔ طالب علم آمن تے میں انہوں کو پوچھا، ایک طالب علم نو ڈکیا،
میرا پتر ارا انہیں نہیں پہچانیا میں یہ بادشاہ ہے جس دی وجہ تو یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ طالب علم نو بادشاہ نے آکھیا میرا پتر اے دس کیوں پیا پڑھنا ہے؟ اس آکھیا جناب پڑھنا تاں پیا میں عالم بن سا، اور جدوں عالم بنا گا تے میرے طالب علم بنن گے، پھر اگے میری واہ واہ ہوئے گی، میرے نعرے لگن گے۔ آپ نے فرمایا تم ہی اندر چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا، تو کیوں پیا پڑھنا ہے؟ جناب میں تاں پیا پڑھنا کہ میں خطیب بنا گا، تقریراں کراں گا، لوگ واہ واہ کرن گے۔ آپ نے آکھیا تم ہی اندر چلا جا۔ تریہ آیا، تو کیوں پیا پڑھنا ہے؟ میں جناب تاں پیا پڑھنا کہ میں علم پڑھاں گا، پھر اگے پڑھاواں گا، اور اس نال میں پیسے کماواں گا۔ انہوں آکھیا تم ہی اندر چلا جا۔ 100-200 طالب علماں کو سننا رہا بادشاہ تے اندر بھیجنا رہا، تے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اے تے بالکل گل اسی طرح ہی ہے۔ واقعی میں نو خبر ٹھیک ملی سی، اتھے تے کوئی ایک بھی خدا رسول نہیں رضا واسطی نہیں پیا پڑھنا، اتھے تے سارے اپنے ذاتی مفاد واسطی پہ پڑھنے۔ کوئی علم پڑھانا، کوئی طالب علم پڑھانا چاہنا ہے، کوئی شہرت کمانا چاہنا ہے، کوئی مناظر بڑھنا چاہنا ہے، کوئی خطیب پڑھنا چاہنا ہے، کوئی پیسہ کمانا چاہنا ہے۔ انہیں ارادہ کر لیا کہ یہ مدرسہ بند کر دیتا جائے، یہ مدرسہ بند کر دیتا جائے، لیکن احتیاطی طور تے انہیں انتظامیہ نو بلا کے آکھیا اے دسو بھئی سارے طالب علم بھگت گئے یا جے کو رہنا بھی تھیا؟ انہاں آکھیا جی ایک جنا رہنا ہے، وہ پیروں معذور ہے، اس کی ریڑی تے ویل چیئر تے پا کے آنے۔ ماڑے صحابے چاج بچہ کوئی نہیں ملے بندہ کہ جڑا اس کی پا کے تھا آنے۔ اس آکھیا چلو انہوں بھی بلا کے لے آؤ، ریڑی تے ویل چیئر تے پا کے اس پیروں معذور نو بادشاہ نے دربار وچ پیش کیتا گیا۔ تے بادشاہ نے پوچھیا پتر میرا سوال اے وے کہ توں اے جڑا دین پیا پڑھنا ہے اے کیوں پیا پڑھنا ہے؟ اس آکھیا بادشاہ سلامت لتا ماڑیاں تھیاں کوئی نہیں، میں پتہ نہیں اگے کتنی زندگی جیساں مکی نہیں پتا، لیکن تاں پیا پڑھنا کہ میرے تے خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بادشاہ نے اعلان کیتا آج کے بعد مدرسہ بند نہیں ہوگا، یہ رہتی دنیا تک میری زندگی میں قائم رہے گا، میرے بعد بھی قائم رہے گا۔ انہاں پوچھیا اتنی جلدی تساں فیصلہ کیوں بدل لیا ہے؟ بادشاہ نے آکھیا مینوں او نہیں چاہیے جڑے پہلے ٹر گئے اندر، اگر ایک معذور بھی قیامت والے دن خدا میرے ترازو دے اندر بٹھا دیتا اللہ میری بخشش فرما دے۔ اس واسطے پائیو اور دوستو میں عرض کر رہا ہاں کہ اگر ایک بچہ بھی حاجی صدیق صاحب نے نامہ اعمال بھی تل گیا قیامت والے دن، ایمان نال دسو کتنا اونچا مقام پان گئے۔ اور اے مدارس مراکز خیرن، اے مدارس حلال حرام دی تمیز سکھان والے، اور سب تو پہلا مدرسہ میرے تے تواڈے نبی نے بنایا۔ میں کیا آکھیا تساں سبحان اللہ نہیں بولی، میں آکھیا سب تو پہلے مدرسہ میرے نبی نے بنایا۔ اس مدرسے دا نام دار ارقم سی، شہر مکہ سی۔ میں اور طالب علماں نے نام تانوں سنان لگا، کلیجے ٹھنڈ پوے تے بولنا ہے۔ سرکار دے مدرسے دے پہلے طالب علم دا نام حضرت ابو بکر صدیق سی۔ ہاں گرامی قدر احباب حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت مولا علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت مصعب بن عمیر، سرکار نے مکہ پاک دے اندر مدرسہ بنایا۔ اور سرکار جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے تے میرے آقا نے مدینے آ کے اپنے فارم ہاؤس واسطی پلاٹ نہیں لیا، اپنے کوٹھی بنگلے واسطی پلاٹ نہیں لیا، بلکہ میرے نبی پاک نے مدینہ پاک آ کے سب تو پہلے ایک مسجد دی بنیاد رکھی جنہوں مسجد قباء کیا جاندا ہے۔ مسجد قباء بنان تو بعد سرکار اگے آئے، میرے تے تواڈے نبی نے ایک اور مسجد دی بنیاد رکھی، اس مسجد دا نام مسجد نبوی۔ اور سرکار دے دل وچ خیال آیا طالب علم پہلے سبق پڑھ کے گھر ٹر جانے سن، میں کیوں نہ ایسا مدرسہ بناواں جتھے طالب علم رہائش بھی رکھن، سکونتی طالب علماں دی تعلیم مستی۔ اس غرض نال میرے نبی نے مسجد نبوی دے احاطے دے اندر ایک چبوترا بنایا، اور جس دیاں چھتاں کھجور دے خشک پتیاں دیاں اور پلر کھجور دیاں تنیاں دے، اور اس چبوترے دا نام اصحاب صفہ دا چبوترا، اور 70 تو لے کے 400 صحابہ اس چبوترے دن تے بے کے میرے نبی پاک دا نالے دیدار بھی کر دے سن، نالے سونے کونوں دین بھی سکھ دے سن۔ میں مدینہ پاک دے مدرسے دے طالب علمہ دا نام توانوں سنان لگا۔ مدینہ پاک کے پہلے مدرسے کے طالب علم، مدرسے کے پہلے طالب علم کا نام حضرت ابو ہریرہ،
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، حضرت معاذ بن جبل، حضرت مولا علی سمیت ہزاراں طالب علم اس سے مدرسے دے طالب علم سن۔ میرے بھائیو حضرت بلال حبشی بھی اس سے مدرسے دے اندر سرکار کول پڑھنے سن۔ حضرت سلمان فارسی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، آ کے کہندے سونے عمر وڈیری ہو گئی ہے، مینوں بھی داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہر عمر، ہر رنگ، ہر نسل دے طالب علم مستی داخلہ جاری ہے، داخلہ جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 8 سال سرکار کول پڑھدا رہا اور میں 8 سالاں دے اندر سورہ بقرہ مکمل کی۔ کتنے سال؟ اچھی بولو۔ 8 سال دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں سورہ بقرہ مکمل کی تھی 8 سالاں دے اندر۔ اج لوگ کہندے مولوی صاحب اے حاجی صدیق جڑا مدرسہ بنا گیا ہے اے مدرسہ سانوں کے دے رہے ہیں، اے مدارس سانوں کے دے رہے ہیں۔ آؤ میں تانوں دساں مدارس کے دے رہے ہیں۔ ایک طالب علم جنہیں 16 سال یونیورسٹی نوں دتے، انہیں 12 سال کالج نوں دتے، 10 سال انہیں سکول نوں دتے، اور اس طالب علم دا کسے مدرسے نال تعلق نہیں رہا، کسے مسجد نال تعلق نہیں رہا، کسے اللہ والے نال تعلق نہیں رہا، انہیں 16 سال دے اندر ایم ایس کر لیا، پی ایس کر لیا۔ او طالب علم اے نہیں دس سکدا میرے نبی دا چہرہ کیسا سی، سرکار دیاں زلفاں کیسیاں سن، سرکار دا سینہ کیسا سی، سرکار دا کردار کیسا سی، میرے آقا دا اخلاق کیسا سی، لیکن قسم لے لے میرے سر تے قرآن رکھ، میرے مدرسے دے طالب علم نو اس وقت داخلہ ملدا ہے جدوں پہلے دن انہوں داخلہ فارم تے لکھیا ہوئے دتا جاندا ہے کہ طالب علم نو داخلہ تاں ملے گا کہ ادا چہرہ سرکار دی سنت دے مطابق ہوئے گا۔ یونیورسٹی دے اندر 16 سال لان والا او میرے نبی دے خد و خال نہیں دا سکدا، لیکن میرے مدرسے دے کسے چھوٹے جے طالب علم نو میں اٹھا کے پوچھنا ہے او بھی گونجدا نظر آئے گا، گنگناندہ نظر آئے گا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ مل کے بولیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ایک اللہ حاجی محمد صدیق صاحب دا پیغام سمجھ کے انہاں دے ختم ایصال ثواب تے آن والے انہوں سنا رہے آؤ۔ حاجی صاحب میرا ایمان ہے، انہاں دی روح میری توڑی طرف متوجہ ہے، اور حاجی صاحب ویک رہے ہیں کہ میرے ختم تے آن والے پیغام کے لے کے جا رہے ہیں اور آن والے کے پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو لوگ کہنے ہیں مدارس نے ہمیں کیا دیا، آؤ میں توانوں دسا مدارس نے کے دیتا ہے۔ ہاں ہاں حاجی صاحب دے جان تو بعد اس چمن والیاں نال محبت کرنا توڑی ذمہ داری ہے، انہاں نال تعامل کرنا اے توڑی ذمہ داری ہے۔ تسی انہاں بچیاں دے سراں تے ہاتھ رکھو گے، حاجی صاحب اپنی قبر دے اندر خوش ہون گے کہ میرا پتر تو کے پڑھے آئے۔ انہیں آکے علامہ صاحب الحمدللہ میں 4 سالاں دے اندر 7 منزلہ 114 سورتاں 14 7 سجدے 14 منزلہ 114 سورتاں 858 رکوع 3 سپارے 6666 آیتاں 1271 مدہ 1774 شدہ اور 3,21,200 حرف میرے سینے دے اندر نے۔ میں قرآن پاک دا حافظ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن، فضائل قرآن جاری رہے گا۔
फैजान कुरान जारी بولو रहेगा یار بولو فیضان قرآن جاری رہے گا آپ نے بولنا ہے جاری رہے گا فیضان قرآن जारी रहेगा یہ حاجی صاحب کا پیغام ہے میں تعمیری باتیں آپ سے کر رہا ہوں باقی وہ باتیں بھی مجھے آتی ہیں جو دوسرے حضرات کرتے ہیں فیضان قرآن जारी रहेगा اونچی آواز سے بولیں فیضان قرآن जारी रहेगा فیضان قرآن जारी रहेगा مشن حاجی صدیق صاحب بولو بولو حاجی صدیق صاحب کا مشن जारी रहेगा اپنی بیوی نے نام تے جامعہ دارالعلوم سکینہ صدیقت القرآن بنا دیتا اور اس گل دی بھی دلیل ہے کہ حاجی صاحب اپنی بیوی نال بھی سچا پیار فرما دے سن کہ اپنی بیوی نے نام تے اتنا عظیم ادارہ قائم کیتا اللہ ہر دو حضرات دیاں قبر دیاں کنداں ٹھنڈیاں فرمائے ایک بندے ساری زندگی خدا رسول نو ناراض کیتا ایک بندے ساری زندگی اللہ رسول نو راضی کیتا ایک بندے ساری زندگی قرآن نو کنڈ کیتی ایک بندے قرآن وستی اتنا عظیم ادارہ بنایا اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا ادھر تکو یار میں کیا ہنا پیا انہاں نے اگر زندگی کو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں اگر موت کو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں آئے گناہگار کے لیے موت عذاب بن جاتی ہے نیکوکار کے لیے موت ثواب بن جاتی ہے اور جناب بدکار کے لیے زحمت بن جاتی ہے نیکوکار کے لیے موت خدا کی رحمت بن جاتی ہے جنہاں میرے بھائیاں نو میرا دعویٰ سمجھ نہیں آ رہا آؤ تصور دے عالم دے اندر میں انہوں نے لاہور لے جاواں میں جدوں لاہور جانا میں نو دو بادشاہاں دیاں قبرہ نظر آنیاں ایک راوی دے ارلے کنارے ایک راوی دے پرلے کنارے راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے اے چار ملکاں دا حکمران سی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور برما حضور قبلہ پیر محمود صاحب تاجدار ختم نبوت آستان تاجدار عالیہ ختم اوان نبوت شریف لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد قبلہ قاضی صاحب دامت برکاتم قدسیہ کو آستان عالیہ اوان شریف میں آپ نو دل دی اتھا گلائیاں لل حاجی فرید صاحب بھائی شبیر صاحب اور پوری جامع دی طرفوں ویلکم کرنا جناب خوش آمدید جی بسم اللہ جناب مجاہد اہل سنت تشریف لا چکے ہیں دیدار بھی فرمائیں اور میری چند معروضات سنیں افطاری سے پہلے انشاءاللہ میں نے چند معروضات عرض کرنی ہیں میں عرض کر رہا سا ایک بندے ساری زندگی خدا رسول نو راضی کیتا ایک بندے اللہ رسول نو ناراض کیتا ایک بندے ساری زندگی قرآن نو کنڈ کیتی ایک بندے قرآن کی تعلیم کے لیے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں اگر موت کو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں میں عرض کر رہا جنہاں نو یہ دعویٰ سمجھ نہیں آیا وہ تھوڑا تصور وچ میرے نال لاہور چلن میں جدوں لاہور جانا میں نو دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آنیاں ایک راوی نے ارلے کنارے ایک راوی نے پرلے کنارے راوی نے کنارے نال بادشاہ شاہ جہان نی قبر ہے چار ملکاں دا حکمران سی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور برما اس نے ایک اشارے نال ہندوستان نی تقدیر بدل جانی سی اے اتنا بڑا بادشاہ سی میں تینوں ایک گمنام جے قبرستان وچ اس بادشاہ دی قبر تے لے جاواں تاشاں والیاں پارٹیاں تاشاں تے تاش پیاں مارنیاں جواری 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 جوا کھڑ دے مینوں بادشاہ دی قبر تے دائیں بائیں نظر آنے بلیاں تے کتے بادشاہ دی قبر تے مینوں نچدے تے کدے نظر آندن مینوں مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں بادشاہ دی قبر تے چرنیاں نظر آنیاں کوئی دعا منگن والا نہیں کوئی لنگر دین والا نہیں کوئی دیوا بالن والا نہیں کوئی جناب
قرآن پڑھن والا نہیں، اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیرہ بدل جاندیاں سن۔ راوی دا پل کراس کرو، اگے جاؤ، اگے ایک ہور بادشاہ دی قبر توانوں مکانا، میں ہن اشارہ دینا وا اور میں نو پتا چلے گا کیڑا بھائی میرا میرے جملیاں دا مل پا رہا ہے اور کیڑا میں سمدیاں ریتا میرا جملہ رولنے ہے۔ راوی تو پار جاؤ، ایک ہور بادشاہ دی قبر توانوں مکانا اور قبر دے سامنے چٹا جیا ماربل دا برانڈا تے متھے تے لکھے آئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما راتی جاؤ تاں دیہاڑی جاؤ تاں گرمیاں جاؤ تاں سردیاں جاؤ تاں عمران خان دے زمانے جاؤ تاں میاں شہباز شریف دے زمانے جاؤ تاں توانو لنگر بھی ملے گا دعاواں بھی ملن گیاں، لنگر بھی ملے گا دعاواں بھی ملن گیاں، لنگر بھی ملے گا دعاواں بھی ملن گیاں۔ 9 سال میرے ملک دے اندر حکمرانی کرن والا اپنی کرسی تے بہ کے مکہ لہران والا صدر مشرف میں ادا جنازہ اے چند دن مہینے پہلے کراچی دے اندر میں کیا ہے اور جناب ایک گارڈ اس چھت تے ایک گارڈ اس چھت تے شناختی کارڈ تو بغیر کسے بندے نو جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں سی۔ اے دبئی دے ایک ہاسپٹل دے اندر ایک گندی بیماری دے اندر مر گیا، چند بندیاں جنازہ پڑھا کے قبر دے اندر دفنایا تے اپروں مٹی برابر کی تھی کوئی کڑ کے بادشاہ نو لے نہ جائے۔ اے او بادشاہ سی جنہیں 9 سال میرے ملک تے حکومت کی تھی، لیکن آؤ تو آنو جامعہ نظامیہ دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بہ کے سبق پڑھان والے خادم حسین رضوی دا جنازہ تصور دے اندر سنا دیاں۔ خدا دی عزت دی قسم ہے 3 دنوں تو بعد گلاب دیاں پتیاں مرجھا گئیاں سن، بابا جی دا چہرہ اس وقت بھی مسکرا رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آج لوگ کہنے انہاں مدارس نے سانو کہہ دیتا ہے پیر محمود صاحب، علامہ وارسی صاحب، اے حاجی صدیق جڑا مدرسہ بنا کے گیا ہے، انہاں مدرسیاں نے سانو کہہ دیتا ہے۔ میں کہ اسی کہہ دے سکنے ہاں، اسی تے صدقہ خیرات تیرے بچیاں تے خرچ کرن والے، لیکن ایک گل یاد رکھی، تو سال بعد 2000 روپیہ انہاں مدرسیاں نو فطرانے دے اندر دیتا اور انہاں رمضان المبارک دے اندر مسلح تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھن والا تینو حافظ قرآن عطا کر دیتا۔ تو بڑی عید تے انہاں نو قربانی دا چمڑا بھیجیا اور انہاں نے 4-5 سالاں بعد تینو عالم قرآن عطا کر دیتا، عالم دین عطا کر دیتا، جنازے پڑھان والا، تیرے نکاح پڑھان والا۔ آؤ تو آنو اگر ایک گل سمجھ نہیں آندی تاریخ دیاں جھروکیاں چلے جاواں۔ خلیفہ جعفر منصور اس نے بغداد دے اندر اسلام دے اندر چھیڑ چھاڑ کرن دی کوشش کی تھی، مقابلے دے اندر کوئی اور نہیں آیا بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود دے مدرسے دے اندر پڑھن والا جنہوں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ دے نال یاد کرنی ہے، فتنہ خلق قرآن اٹھیا، بادشاہ انہاں دے نال رل گیا تے جناب ایک مدرسے دا طالب علم میدان عمل دے اندر آیا اور انہیں 80 کوڑے اپنی ننگی پیٹھ دکھا دے۔ جہانگیر نے ہندوستان دے اندر جدوں اکبر نے ہندوستان دے اندر جدوں دین اکبری ایجاد کیتا، مقابلے دے اندر کوئی اور نہیں آیا۔ تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے بو علی قلندر دے مدرسے دے اندر پڑھن والا مجدد الفسانی میدان عمل دے اندر آیا اور جدوں جناب نجدیت وہابیت اور میرے نبی پاک دے گستاخاں نے ہندوستان نو اپنی لپیٹ وچ لین دی کوشش کی تھی، مقابلے دے اندر کوئی چودھری راجہ وڈیرا نہیں آیا بلکہ ایک مدرسے دا فیض یافتہ جنہوں دنیا اشاہ امام احمد رضا نال یاد کر دیئے۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، ہندوستان پاکستان اور اس پورے علاقے دے لکھاں لوگ ادھے ہواری بن گئے،
بڑے بڑے چودھری راجے ویکھدے رہ گئے مقابلے دے اندر وادی سون انگا دے مدرسے دے اندر پڑھن والا تاجدار گولڑا پیر مہر علی صاحب نے آیا اے چند دن گزرے نے چند مہینے گزرے نے میاں نواز شریف دے پہلے دور حکومت دے اندر رات دے اندھیریاں وچ ختم نبوت دے قانون تے ڈاکہ مارن دی کوشش کیتی گئی بڑے بڑے چودھری راجے وڈیرے میمن سیٹھ مجوکے تارڑ تکدے رہ گئے مقابلے دے اندر پیرو معذور جامعہ نظامیہ دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بین والا امیر المجاہدین جنہوں دنیا باب خادم حسین رضوی دے نال یاد کر دیئے وہ میدان دے اندر آیا اے مدارس کار خیر نے اے مدارس مراکز خیر نے اتھے پڑھن والے آنوں حلال حرام دیاں تمیزاں سکھائیاں جانیاں بڑے چھوٹے نال گل کرن دیاں تمیز سکھائی جانی ہے اج میرے ملک دے اندر اور عالم اسلام دے اندر کوئی دین اسلام دا نام موجود ہے تے انہاں داڑھی تے پگڑی والیاں دی وجہ تو موجود ہے ہاں میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں ہر سال اپنی مسجد دے اندر قرآن پاک سنانا میں نو اج تک کوئی مسجد انتظامیہ نہیں ملی جنہیں میں نو آکے آوے مولانا صاحب سانو حافظ نہیں ملیا اساں اس واری روزیاں میں سورتاں پڑھیاں نے ہاں میں نو کئی حافظہ سے مل دینے جڑے کال کر کے کہہ دینے علامہ صاحب اس واری سانو جگہ کوئی نہیں ملی قرآن سنان دی اساں کر دے اندر 2-4 بندیاں نو قرآن پاک سنایا ہے او دوستو حاجی صدیق دے چمن دے اندر آن والے او بھائیو اج مدرسے اج حافظ قرآن بڑھ گئے نے تے اج مسجداں گھٹ گئیاں نے ادھی وجہ اے مدارے اسانو حافظ قرآن کڑے ادارے بنا کے دے رہے اے ہی ادارے بنا کے دے رہے میرے گرامی قدر احباب زندگی دا پتہ نہیں کس ٹائم موت دا پروانہ آ جائے رکھ فقیرہ دنیا اتے ایسا بین کھلومن تو آئیوں تو رویں تے دنیا ہسے ٹر جائیں تے رومن اج صدیق صاحب چلے گئے نے دنیا رو رہی ہے انہاں نو یاد کر رہی ہے اور اے جب تک ادارہ قائم رہے گا اتھے طالب علم پڑھ دے رہن گے اے ثواب اس بچے نو بعد وچ ملیں گا او دے ماں باپ نو بعد وچ ملیں گا پہلا اجر حاجی صدیق صاحب نو ملیں گا میرے بھائیو اور دوستو اج اللہ انہاں بچیاں دیاں صدمیاں نو ختم فرمائے جنہاں دا باپ بچڑ گیا اوے میرا تجربہ ہے بھانجیاں وستی مامیاں دیاں 4 پائیاں اٹھانیاں سوکھیاں نے بھتیجیاں وستی چاچیاں دیاں 4 پائیاں نو کندہ دینا سوکھا ہے دوتریاں تے پوتریاں وستی نانیاں تے دادیاں دیاں میتاں نو کندہ دینا سوکھا ہے لیکن جس باپ نے اپنے بچے نو کندیاں تے اٹھا کے لوریاں دیتی اول اس باپ دی میت بڑی بھاری پہ جانی ہے میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ماں پیو جنا دے اے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت شان قرآن فیضان قرآن 3 بجے آؤ 4 بجے آؤ بیل بجاؤ بوا کھڑکاؤ بیوی ستی پئی ہوئے گی بہنا ستیاں پئیاں ہون گیاں سب تو پہلے گھر دی 4 دیواری چو یا ماں دی آواز آئے گی یا باپ دی آواز آئے گی اج حاجی غلام فرید نو کون بلائے گا آکھے گا میرا پتر آ گیا ہے اج انہاں دیاں بچیاں نو کون بلائے گا باپ چلا گیا میرا تجربہ جے کہ ماں مر جائے پیو مر جائے تے بڑیاں لوکاں دیاں نگاہاں بدل جاندیاں نے سکیاں بھابیاں کہندیاں نے ویرا ٹائم نہ لاویاں کر ہن 2 بجے اٹھ کے تے پیڑے نہیں بڑھنے سکے بھائی کہندے نے ویرا 2 بجے آ کے بیل نہ بجایا کر جڑا بابا راتی 2 بجے اٹھ کے کنڈی لاندا سی او قبرستان وچ جا کے سو گئے آئی اے ماں باپ ہوندن جڑے بچے دی اڑیک وچ رہندن تابش نے کہا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہتا ہے میں بچپن میں ایک دن کہا سی اماں میں نے ڈر پیا لگنا ہے اج میں جوان
نا میری بیوی تے میرے بچے بھی نے اج بھی ماں اس سے گلوں یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے آنی ہے تو سین جا تے میں جاگنیاں پئی میرے گرامی قدر احباب ماں باپ کو دعاواں لے لو اج ویلا جے میری ہاتھ جوڑے دی اپیل جے ماں باپ کو دعاواں لینیاں اوکھیاں ہے ہی کوئی نہیں اے راتی پیو سین لگے اماں سین لگے اماں نو کہنا اماں ذرا پیراں تو اپنا کمبل علیحدہ کرو میں تواڈے پیراں تے مٹھیاں بھرنیاں ابو جان میں تواڈے پیر دبانے ابا تے ماں کھن گے میرا پتر اسی کوئی حل وانے رہا جا جا کے اپنے کمرے سون جا تو اجے مٹھیاں نہیں بھریاں اے گل کیتی ہے صبح تیری ماں تیرا باپ پورے محلے دا چکر لانگے اور لوکاں نو کمن گے اللہ میرے جئی اولاد سارے انو عطا فرمائے راتی مٹھیاں بھر کے سیندا ہے ماں باپ کو نو دعاواں لینیاں اوکھیاں ہے ہی کوئی نہیں ایک دے تجربہ کرنے ماں نو کہنا ہے اماں میرا انٹرویو ہے میں لاہور جا رہا ہوں ابا میرا ٹیسٹ ہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں تیرے گھروں نکلن دی دیر تیری ماں پورے محلے دیاں کڑیاں جمع کر کے درود تنجینہ دا ختم شروع کروا دیویں گی تیرا باپ مسجد امام نو جا کے آکے گا دعا کرو مولانا صاحب اللہ میرے بچے نو کامیاب فرما دے وے میرے گرامی قدر احباب ماں دیاں قدمہ تلے اللہ نے جنت رکھی ہے تے باپ نو میرے رب نے جنت دا دروازہ بنایا ہے میاں صاحب کہندے نے باغ دے وچی اے ہریل توتا اے باغ دے وچی ہریل توتا پھر در ڈالی ڈالی ماں پیو بات محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تے پہ کے مک دے باپ مرے گھر ویلا شالا نہ مرن اے ویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں ایسی عظیم ہستی دا نام لین لگا جنہوں علماء نے عالمہ دمی امام کیا ہے عاشقہ دمی امام کیا ہے اس ہستی دا نام علامہ محمد یوسف نبھانی ہے 17 دن طالب علماء نے ایک کوئی خواب تک آؤ کہ چند دا نور کٹے استادان دے چہرے دا نور زیادہ ہے لیکن ادب دی وجہ تو کسے طالب علم نے اندر جرت نہیں سی استادان نال گل کرنی ایک طالب علم ڈاڈا بانکا جیا آڑا روزانہ سبق پڑھا کے ٹر جانے اج پہلے تعبیر پچھاں گا پھر سبق پڑھاں گے انہاں کیا چل پھر تو ہی اگے آؤ جیڑا بولے اوہی کنڈا کھولے استاد آئے انہاں مکتب تے کتاب کھولی طالب علم ہاتھ بن کے تے کھڑا ہوں گے آدھا استاد جی خفے نہ ہوئے ہو بے ادب بھی نہ جانے ہو پہلے تعبیر تے پھر سبق استاد آکے اکے ہویا ہے طالب علم کہندہ ہے حضرت صاحب 17 دن ہو گئے ایک کوئی خواب پہ تک نہیں کہ چن نہ نور کٹے استادان دے چہرے دا نور زیادہ پہلے تعبیر پھر سبق استادانیاں ٹاواں نکل گئیاں رو کیا میرا پتر اے میرے تے میرے رب دا راز ہے بہترے میں اس راز نو نہ کھولے آ جائے طالب علم آنا نا استاد جی پہلے ہی بڑا انتظار کیتا ہے آج تعبیر پوچھ کے تے تا میں چھوڑاں گا استاداں تکیا جناڑ گیا ہے آپ نے فرمایا پھر گل اپنے تک رکھی کسے طالب علم نو کری نہیں طالب علم نو اندر لیں گئے علامہ نبھانی کہندے میرا پتر میرا باپ ضعیف العمر بیمار میں راتی سبق پڑھا کے اپنے گھر جانا اپنے ابا جان دے کپڑے بدلوانا انہاں نو کھانا کھلانا پھر انہاں دا سر دبانا
بازو دبانا لتاں دبانا ٹنگاں تے میں پہنچنا پیراں تے پہنچنا تے ابا جان مینوں دعاواں دیندے دیندے سو جاندے 17 دن پہلے حسب معمول میں اندر گیا ابا جان آرام پہ کر دے سن میں انہاں دے کپڑے بدلوائے انہاں نوں کھانا کھلایا انہاں دا سر دبایا انہاں دے بازو دبائے اور جو ہی میں پیراں تے پہنچے آؤ مینوں پیراں دیاں تلویاں تے مٹی دے چند ذرے نظر آئے میرے دل وچ خیال آیا ہتھیلی نال جھاڑ کے صاف کر دیاں پھر خیال آیا جیب چو رومال کڑ کے صاف کر دیاں لیکن میرے دل نے مینوں کیا ہتھیلی رومال کھردرے مارے گا ابا جان دی آنکھ نہ اگڑ جائے میرے ضمیر نے آکے آؤ اے رومال تے ہتھیلی نہ مار بلکہ اللہ نے تینوں داڑھی کیوں عطا فرمائی ہے اپنے داڑھی دے بالاں دا جھاڑو دے میں اپنے ابا جان دیاں تلویاں تے داڑھی دے بالاں دا جھاڑو دیتا ہوں چند ذرے مٹی دے میرے بالاں دے اندر آئے نہ صرف اللہ نے میری داڑھی نو حسن عطا فرمایا بلکہ میرے چہرے نو بھی چند تو زیادہ حسن عطا فرما دیتا ہوں میں چاہنا ایک فکرہ حاجی صدیق صاحب دے بچیاں وستی سارے احباب مل کے بولو آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں مل کے بولو آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردائے دھپاں بارش پالے سب کچھ جردائے ڈگن نہ دیون اور ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی اے نظریہ میں کنڈ دیتی جدیاں راں اے دن چڑھیا تے دیگر پہ گئی تے پنچھی گھرانوں او نہیں آئے پھر محمد جڑے ہتھی چا دفنا اے سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا انہاں سکیاں انہاں ہریاں بھی سک جانا مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا اساں زنیاں بھی مر جانا پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ مل کے بولو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ بنا باپ نہ مل دیاں راواں نے اے ویرے ویران دیاں باواں نے پر ماواں آخری ماواں نے پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا
اے دنیا مسافر خانہ ہے، واری واری سب نے جانا ہے، کسی پکا ڈیرا لانا ہے، پڑھیے لا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کلمہ شریف کا ورد کر دیں، اس کا ثواب بھی حاجی صاحب کی روح کو۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ لے یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمران سا۔ اے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کریم حاجی صاحب کے اس چمنستان دی حفاظت فرمائے اور رہندی دنیا تک اے بچیاں نو قرآن پاک سکھاندا رہے تے پڑھان والے اساتذہ دی اللہ خیر فرمائے۔ قاری اللہ دیتا صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم ایک آزمائش نے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش چوں انہاں نو سرخرو فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے سوگواران بچیاں نو اے عظیم صدمہ ہمت نال صبر نال برداشت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت ختم ہو چکے ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔